Discussion of tables. Now let us talk about how to discuss the tables in the text. So every table and each and every figure that you give as an illustration in your thesis must be discussed in the text. ہر صورت اس کو ٹیکسٹ میں آپ نے ریفر کرنا ہے، اور نہ صرف ریفر کرنا ہے بلکہ آپ نے ریڈر کو بتانا ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ لائک دا ریڈر ٹو لک فار ان دا گیون ٹیبل. سو آپ یہ بتائیں گے کہ کمپیریزن گیون ان ٹیبل فار انسٹنس نمبر 9 شوز دا ڈفرینسز ان اس میں، اور اس میں ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے، کیا چیز پتہ لگ رہی ہے، کیا چیز ہے ان ریزلٹس میں اس ٹیبل میں جو کہ آپ بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ ریڈر کو ضرور بتائیں گے. Then when you are discussing a table, discuss only the highlights of the table. For instance, اگر آپ نے ٹیبل میں کسی چیز کی پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں تو آپ you will draw attention to only the highest or the lowest، یا اگر آپ مین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ depending on what is your purpose اور کون سی چیز، کون سا ایسپیکٹ اس ٹیبل کا آپ کی فائنڈنگ سے اور ریلیٹ سب سے زیادہ کرتا ہے، آپ صرف وہی بات کریں گے. اینڈ دین یو کین سارٹ آف سائٹ ایگزامپل فرام دا ٹیکسٹ ان دا ٹیکسٹ ریفرنگ ٹو دا ٹیبل. یو کین سے ایز شون ان ٹیبل 8 دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلس، کوئی بھی آپ اس کا نام لے لیں. فار انسٹنس ڈپریشن اینڈ گریڈز از کلیئرلی ڈسرنیبل یا کلیئرلی سین in the given table 8. تو یہ آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی ہر چیز ٹیبل کی اپنے ٹیکسٹ میں ایکسپلین نہیں کرنی، کیونکہ ٹیبل کا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بنائی اس لیے تھی کہ آپ کو بہت زیادہ ڈسکشن نہ کرنی پڑے. Then when you are making the tables, if the tables are dealing with the same sort of data, think how you can combine the tables تاکہ ٹیبلز کا نمبر بہت زیادہ نہ ہو. تو جہاں آپ ٹیبلز کو کمبائن کر سکتے ہو وہاں پہ کمبائن کریں، لیکن فوکس اس ٹیبل کا، ہر ٹیبل کا ایک ہی ہوگا. اب اینڈ دین اٹ از آلسو ایڈوائز دیٹ یو آر کنسسٹنٹ ان دا پریزنٹیشن آف دا ڈیٹا، تاکہ جس طرح سے آپ انفارمیشن پریزنٹ کر رہے ہیں، اگر ٹیبلز یوز کر رہے ہیں تو ٹیبلز یوز کریں، اگر گرافس یوز کر رہے ہیں تو اس فائنڈنگ کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں گرافس یوز کریں، اگر آپ پائی چارٹس یوز کر رہے ہیں تو پائی چارٹس یوز کرتے چلیں، تاکہ لوگوں نے اگر کمپیریزن دیکھنا ہے تو ان کے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ the whole point is to make your findings clear. Now we come to table titles. ہر ٹیبل کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ضرور ہوتا ہے. ٹیبل کے ٹائٹل کے لیے یا ہیڈنگ کے لیے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ it should be very clear, it should be brief, it should highlight the purpose of the table, the focus of the table, so it should be explanatory, لیکن بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. It should not be detailed, should not be too general. اگر یہ بہت جنرل ہوگی تو لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ٹیبل بتانا کیا چاہ رہی ہے. سو اسی طرح اگر آپ کوئی ایبریویشن یوز کریں اس کے ٹائٹل میں، تو آپ اس ٹائٹل کے اوپر، ایبریویشن کے اوپر آپ چھوٹا سا اسٹیرسک لگائیں گے. واٹ از این اسٹیرسک؟ اسٹیرسک ایک چھوٹا سا سمبل ہوتا ہے اسٹار کا، اور پھر آپ فٹ نوٹ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس جو ایبریویشن آپ نے یوز کی ہے اس کا کیا مطلب ہے. یا سو ایبریویشن یعنی اگر آپ ایبریویشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ لیٹرز یوز کر رہے ہیں، فار انسٹنس اف یو آر سیئنگ یونائٹیڈ نیشنز کی جگہ یو آر یوزنگ دا ٹرم UN، تو اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین ضرور کر دیں، ان کیس کسی کو نہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے تو ایکسپلین کر دیں. یا دوسری آپشن ہے کہ ایبریویشن آپ یوز ہی نہ کریں، آپ کمپلیٹ پورا ٹائٹل اس کے اندر لکھ دیں. سو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے جب آپ ٹیبلز اور فگرز اپنے فائنڈنگز کے چیپٹر میں پریزنٹ کر رہے ہوں گے.